السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الاستاذ حضرت مولانا سید ارشد مدنی حفظہ اللہ نے اپنے بیان میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر بھیجا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے تعلق سے ایک بھائی کا سوال ہے، کیا یہ بات ہے یہ بات کہاں لکھی ہے، حضرت نے کہاں سے کہی ہے؟ تو ظاہر ہے ان کو حضرت کے مقام کا علم نہیں ہے۔ اگر مقام کا علم ہوتا تو اس طرح کا سوال نہ کرتے، اور مجھ سے تو بالکل بھی نہ کرتے، لیکن بہرحال ایک سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا جواب دے دینا مناسب ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اترے تھے، اس تعلق سے چند باتیں لکھی ہیں الگ الگ کتابوں میں، تو میں انہی سے چند عبارات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کتابوں کے نام آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ ایک کتاب ہے طبقات ابن سعد، یہ معتبر کتاب ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری، ان دو کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جنت سے جو ہے آدم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ اب زمین کے کس حصے پر وہ اترے، تو تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرزمین ہند میں اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک بڑے پہاڑ پر اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں اتری۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنتی ہوا بھی تھی۔ اس ہوا کے لگنے سے ہندوستان میں بھی خوشبو ہی خوشبو ہو گئی۔ اسی کی بدولت آج بھی یہاں طرح طرح کے خوشبودار بیل بوٹے بکثرت ہوتے ہیں۔ یہ بات طبقات ابن سعد میں لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے میں اتارا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں بوز نامی پہاڑ پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو سرزمین مکہ میں اتارا گیا۔ یہ بات تاریخ طبری میں لکھی ہے۔ اب ایک بات اور ایک اہم وضاحت وہ یہ سمجھ لیں آپ کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے یا سری لنکا میں، جیسے دو باتیں الگ الگ آئی ہیں آپ کے سامنے، تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سری لنکا بھی ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو اگر وہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا، تب بھی وہ ہندوستان میں اتارنے والی روایت کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ اترنے کے بارے میں، جو جگہ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ تاریخی روایات ہیں، جو باتیں اوپر لکھی گئی ہیں وہ ضعیف ہیں اور تاریخی روایات ہیں۔ البتہ جو بھی ان تاریخی روایات سے ہمیں ثبوت ملتا ہے اس کو کسی نے آج تک غلط نہیں کہا، اور علماء متقدمین اور اسی طرح اہل تورات اور انجیل نے اس کو رد نہیں کیا، یعنی تورات اور انجیل کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، اس لیے ہم بھی اس کو مستند مانتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ تو ہے نہیں، یا نہ عقائد کا مسئلہ ہے نہ اعمال کا ہے جس میں ہم صحیح اور صریح روایات کو تلاش کریں۔ تو تاریخی روایات ہیں، اور جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یعنی قول حضرت قتادہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، تو یہ جو ہے ضعیف قول ہے، لیکن اس سے کوئی شریعت کا مسئلہ تو نکل نہیں رہا ہے جو ہم صحیح حدیث کی بات کریں۔ بہرحال یہ کہ اس کے خلاف کسی نے کوئی بات نہیں لکھی اور اس کو رد بھی کسی نے نہیں کیا ہے، تو اس لیے اس کو مستند مانا جاتا ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرائن ہیں اور قرائن سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو لہذا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو اس دنیا میں پہلے انسان، پہلے رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں ہندوستان میں اتارا تھا۔ اب بات اگر آپ سری لنکا یا ہندوستان کے اختلاف کی کریں تو سری لنکا پہلے ہندوستان کا حصہ تھا، اگر سری لنکا میں اتارا تھا تب بھی ہندوستان میں اتارا تھا، اور اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ ہندوستان کے جو موجودہ ہندوستان ہے یہاں اتارا تھا تب بھی کوئی بات نہیں رہ جاتی ہے، اور اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ ہندوستان میں نہیں سری لنکا میں اتارا تھا تب بھی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سری لنکا پہلے ہندوستان کا حصہ رہ چکا ہے۔ امید ہے جس بھائی نے یہ سوال کیا تھا ان کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور ان کے ساتھ ساتھ اور سننے والے بہن بھائی ہیں ان کو یہ بات بہت درست طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنا کر اس دنیا میں ہندوستان ہی میں اتارا تھا۔ تو اس سے یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے، ثابت تو پہلے سے تھی، کیونکہ حضرت کا مقام الگ ہے، تو وہ جو بات انہوں نے کہی ہے ظاہر ہے میری وجہ سے اس بات کا وزن نہیں بڑھ جاتا ہے، وہ ایک بہت اونچے مقام پر ہیں، بہت علمی مقام پر ہے، تو میری بات سے ان کی بات میں کوئی وزن نہیں آنے والا۔ البتہ میں نے جو سوال تھا اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو تھوڑی تسلی اور جو ہے اطمینان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔